السلام علیکم، کیسے ہیں میرے پیارے ریڈرز؟ کمنٹ میں لازمی بتائیے گا۔ فائنلی میں واپس آ چکی ہوں اور امید کرتی ہوں آپ مجھے ویسے ہی سپورٹ کریں گے جیسے آپ نے میرے اس چینل کے شروع میں کیا تھا۔ کچھ ضروری وجوہات کی وجہ سے میں اس چینل کو ویسے نہیں چلا سکی جیسے میں چلانا چاہتی تھی، لیکن اب مجھے آپ کی دوبارہ سپورٹ کی ضرورت ہے اور آپ مجھے سپورٹ کر سکتے ہیں لائک کر کے، کمنٹ کر کے اور سبسکرائب کر کے۔ وحشی جانور حیوان ہیں آپ، اپنی کلائی اس کی گرفت سے چھڑوانے کی کوشش کرتی وہ برائی ہوئی آواز میں چلائی تھی۔ اس کی مترنم آواز سن کر پسینے میں شرابور اس شخص کی آنکھوں میں خون اترنے لگا۔ اطراف میں پھیلا ہجوم جو تھوڑی دیر پہلے عالم کی گردان کر رہا تھا، اس پل عالم کو اس کے پنچیز کی زد میں دیکھ کر خاموش ہو چکا تھا۔ پھٹی پھٹی بے یقین نگاہوں سے وہ اس باکسنگ کلب کے بے تاج بادشاہ کو زود و کوب ہوتا دیکھ رہے تھے۔ اپنے اندر کا لاوا ٹھنڈا کرنے کو اس نے لڑکھڑاتے عالم کے چہرے پر ایک اور پنچ مارا تھا، جس کی ناک سے خون نکلنے لگا تھا۔ رنگ میں کھڑا ریفری اس صورتحال پر حق تک تھا۔ خود کو انسان کہتے ہیں آپ؟ ہاں، نفرت سے اس کی جانب دیکھتی وہ اسے رنگ میں ہر جانب چیختی نظر آ رہی تھی۔ عالم کی حالت خراب کرتے ہوئے وہ خود بھی ڈگمگا رہا تھا۔ اس کی سرد آنکھوں کی جلن بڑھتی جا رہی تھی۔ ارے آپ تو اس گدھ سے بھی بدتر ہیں جو مردہ جسموں کو نوچتا ہے۔ ہاں، بدتر ہو، بدترین ہیں۔ وہ سسک اٹھی تھی۔ اس کے وجود میں پھیلتی گرمی لاوا بنتی اس کا فشار خون بڑھانے لگی۔ پے در پے وہ پنچز گلوز میں مقید اپنے ہاتھوں سے عالم پر وار کرتا، ساتھ ساتھ اس کے کمزور حملوں سے اپنا دفاع بھی کر رہا تھا۔ ارے اسے کوئی روکو، یہ عالم کو مار ڈالے گا۔ رنگ کے اطراف میں کھڑے تماشائیوں میں سے کوئی چیخا تھا۔ گدھ تو مردار کھاتا ہے سردار صاحب، آپ تو زندہ دلوں کو چیر دیتے ہیں، روحوں کو نگل جاتے ہیں، جسموں کو ادھیڑ کر اپنی وحشتوں کو آرام دیتے ہیں۔ اس کی روتی ہوئی آواز میں بین تھے۔ جوگرز میں مقید پیروں کو ماہرانہ انداز میں آگے پیچھے حرکت دیتا وہ پلکیں جھپکاتا عالم کو ادموا کر چکا تھا۔ 9 8 7 کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکی تھی اور ساتھ ہی عالم کی ہار بھی واضح ہو چکی تھی، لیکن اس کے ہاتھ رکنے کو تیار نہیں تھے۔ اسٹاپ اٹ! ریفری کو درمیان میں مداخلت کرنی پڑی، لیکن عالم نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ اس نے بنا رکے پھر سے عالم کے چہرے پر مکہ مارا تو وہ لڑکھڑا کر اوندے منہ وہیں گر گیا، پھر پلٹا اور سیدھا ہوتے مسکرایا۔ ہٹ می! ہٹ می! ہونٹوں سے خون صاف کرتا عالم ہنستے ہوئے چیخا۔ اس کی ہنسی اسے مزید آگ لگا گئی تھی۔ وہ اپنی پوری قوت سے اس پر جھکا۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اسے روکو، کوئی تو روکو! تماشائی پھر سے چلائے تھے۔ مارنے دو، مارنے دو! کہتے ہوئے بے جان ہوتا عالم ہنوز ہنس رہا تھا۔ اس کا غصہ حد سے سوا ہونے لگا۔ 3 2 1 گنتی ختم ہوتے ہی ریفری نے آگے بڑھ کر اسے عالم سے دور کرنے کی کوشش کی، جو یقیناً کافی مشکل کام تھا۔ وہ گیم کے رولز توڑتا عالم سے گتھم گتھا تھا۔ جیت میری ہے، صرف میری۔ اس کے جسم پر موجود بنیان اپنے ہاتھوں کی مٹھیوں میں جکڑے وہ اس کے کان میں گڑایا تھا۔ عالم کے لیے آنکھیں کھولنا مشکل ہو رہا تھا، لیکن وہ مسکرا رہا تھا۔ تم ہار چکے ہو، تمہیں نظر نہیں آتا؟ اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے عالم نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ بدلے میں اس نے ایک بار پھر اسے مارا۔ اطراف سے ہٹ کر کچھ آدمی رنگ میں داخل ہو کر ریفری کے ساتھ مل کر عالم پر جھکے شیبی کو اس سے دور کرنے لگے۔ مجھے ہرانا تمہارا ایک ایسا خواب ہے جو تم فقط نیند میں ہی پورا کر سکتے ہو۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر اپنے سرد ترین لہجے میں بولتا، اسے جھٹکتا پیچھے ہٹا تھا۔ سیدھا ہوتے ہوئے اس نے خود کو سنبھالتے ان چند مردوں کے ہاتھ جھٹکے جو اسے عالم سے دور کرنا چاہ رہے تھے۔ اپنے کندھوں کو دائیں بائیں حرکت دے کر نارمل ہونے کی کوشش کرتا وہ رنگ سے باہر نکلنے لگا۔ جب تم یہاں آئے تھے تو تم نے کہا تھا وہ تم سے محبت کرتی ہے۔ اپنی ہتھیلیاں رنگ کی گداز سطح پر جما کر
اٹھنے کی کوشش کرتا عالم چلایا تھا۔ اس کی بات پر شیبی کے چلتے قدم رکے تھے۔ قدم کیا رکے تھے، پل بھر کو سینے میں دھڑکتے شفاف دل کی گداز دھڑکنیں بھی بے ترتیب ہوئی تھیں، جبکہ تمہاری یہ جیت کہہ رہی ہے کہ تم اس سے محبت کرتے ہو، تمسخرانہ لب و لہجہ میں کہہ کر وہ ایک بار پھر ہنسا تھا۔ خود پر ضبط کرتے شیبی کے لیے وہاں سے آگے بڑھنا محال ہو گیا۔ اس نے پلٹ کر ہونہار نظروں سے عالم کی جانب دیکھا۔ ڈیل پوری ہو چکی ہے، اس رنگ میں تم آج ہار چکے ہو لڑکے، اب کل کی جیت میری ہے۔ سرد ترین نظروں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے شیبی نے بے تاثر لہجے میں کہا۔ اپنی ہار پر عالم ہنستا رہ گیا، البتہ اس ہار پر اس کی سرخ آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ ایک بار پھر ہار گیا تھا۔ شاید وہ اس شخص سے کبھی جیت ہی نہیں سکتا تھا، یا شاید وہ خود ہی ہارا تھا، کون جانے کیا ہوا تھا، لیکن اتنا طے تھا کہ اب وہ زندگی بھر رنگ میں باکسنگ نہیں کرنے والا تھا۔ وسیع آسمان پر ٹمٹماتے ستارے رات کی سیاہی میں چمک پر بڑھ رہے تھے۔ چاند کے چہرے پر لہراتے اکا دکا بادل کبھی اسے ڈانپ دیتے تو کبھی اس کے چہرے سے لہراتی زلفوں کی طرح ہٹتے اس کے گرد پھیلی چاندنی کو کھلکھلانے پر مجبور کر رہے تھے۔ اس چاندنی رات کی خوبصورتی کو شدت سے محسوس کرتی اس 42 سالہ عورت نے اپنے پھیلے ہوئے لبوں پر سرخ لپسٹک لگا کر انہیں مزید تو اچھا کر لیا۔ اپنا شعلہ جوالا بنا روپ آئینے میں ایک بار دیکھ کر وہ مسکرائی، پھر کندھے سے ڈھلکتا ساڑی کا پلو درست کرتی اپنے کمرے سے نکل آئی۔ محتاط انداز میں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی وہ محفوظ راستے پر چلتی ایک دوسرے کمرے کے دروازے تک آئی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھولنے سے پہلے اس نے ایک بار گردن گھما کر اطراف میں دیکھا تھا، لیکن رات کے تیسرے پہر چہار سو سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ اس کے لب آپ ہی آپ مسکرائے تھے، بازی اس کے ہاتھ میں تھی۔ اپنے اقدام پر سرشار ہوتی وہ کمرے کے اندر آئی۔ اندر آتے ہی اس کی نگاہ رائٹنگ ٹیبل پر سر رکھے چیئر پر بیٹھے اس 16 سالہ لڑکے کی پشت پر گئی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ پڑھائی کی دھن میں کتابی کیڑا بنے ساری ساری رات جاگا کرتا ہے۔ خاموشی سے دروازہ بند کر کے وہ اس کی طرف گھومی، جو دروازہ بند ہونے کی آواز پر اپنا سر اٹھا چکا تھا، یوں جیسے کچی نیند سے جاگا تھا۔ اس نے پلٹ کر نیند کے خمار سے گلابی ہوتی اپنی سحر انگیز معصوم آنکھوں سے اس عورت کی جانب دیکھا۔ آپ؟ اپنی پیشانی پر بکھرے بالوں میں ہاتھ چلاتا وہ پوچھتے ہوئے کھڑا ہوا تھا۔ گو کہ وہ صحت میں پتلا دبلا سا تھا، لیکن اس کا لمبا قد کھڑے ہو جانے سے واضح ہوا تھا۔ آنکھوں میں واضح الجھن تھی۔ ہاں میں، دل فریب انداز میں کہتی وہ قدم قدم اس کی جانب بڑھی۔ اس عورت کی آنکھوں سے پھوٹتی عجب چمک کی شعاعیں اس لڑکے کو کراہیت آمیز احساسات سے دوچار کر رہی تھیں۔ آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ اس عورت کو اپنے مقابل رکتے دیکھ اس نے کچھ گڑبڑا کر پوچھا۔ تمہیں نہیں پتہ؟ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس عورت نے حظ اٹھانے والے انداز میں پوچھا۔ وہ ہنوز ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ میاں بیوی ایک ساتھ ہی رہتے ہیں، اسی لیے یہاں آئی ہوں۔ اس کے مزید قریب ہوتی وہ سرگوشیانہ بولی تو مقابل کے گلے میں گھلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ لیکن آپ تو بائی، وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن اس عورت کے وجود سے پھوٹتی مسحور کن خوشبو اس کے حواسوں پر سوار ہوتی اسے ہوش گنوانے پر مجبور کر رہی تھی۔ لیکن کچھ نہیں، جو گزر چکا ہے اس کے بارے میں مت سوچو۔ مجھے دیکھو، مجھے محسوس کرو، اب میں صرف تمہاری بیوی ہوں۔ وہ اس کے قریب سے قریب تر ہوتی اس کے کان میں سرگوشیاں کر رہی تھی۔ مقابل کو اپنا حلق خشک سے خشک تر ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے ماہر ہاتھ بڑی طرح سے اس نوعمر لڑکے کے نقوش کو چھوتے اسے حواس باختہ کر رہے تھے۔ اس قربت سے مقابل کا جی متلانے لگا، لیکن وہ اپنی تمام تر حدود پھلانگتی اس کے قریب تر ہو چکی تھی۔ یہاں سے چلی جائیں پلیز، یہ کیا کر رہی ہیں؟ لڑکے کی گھٹی گھٹی سی آواز نکلی تھی، لیکن وہ اپنے نفس کی دلدل میں اتری ہر حقیقت سے بے بہرہ ہو چکی تھی۔ گہری رات دھیرے دھیرے سرکنے لگی
گھڑی کی سوئیاں ایک دوسرے کے پیچھے دوڑتی وقت کو بھگا لے گئیں اور ایک معصوم ذہن شیطانیت کی پراگندگی سے آشنا ہوتا اذیتوں کا شکار ہو گیا۔ تالیوں کے بھرپور شور سمیت اسٹیج سے نیچے کرسیوں سے بھرا ہال روم اس وقت اسٹوڈنٹس کی پرجوش آوازوں سے گونج رہا تھا۔ آنکھوں میں خوشنما رنگ اور ہاتھوں کو خوشی سے پیٹتے وہ اسٹیج پر ٹرانسلیٹرز کو بولتے اور کرداروں کو حرکت کرتا دیکھ پچھلے 10 منٹ سے خاموش تھے، لیکن اب سین ہی ایسا تھا کہ ہر لب پر شور فکرے اور ہر آنکھ میں شرارت تھی۔ اسپیک رومیو اسپیک! ہاتھ کا مکہ بنا کر نعرہ لگانے والے انداز میں کچھ منچلے لڑکوں نے اسٹیج پر کھڑے اس لڑکے کو اکسایا تھا جو آنکھوں میں رومیو کے جذبات لیے اپنی جولیٹ کا تک رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے اس کی جولیٹ اس پل ہولے ہولے ڈانس کے سٹیپس لے رہی تھی۔ ڈو اٹ مین! اسٹوڈنٹس پھر سے چیخے تھے۔ لڑکیوں کی کھلکھلاہٹیں عروج پر تھیں۔ اسٹیج پر رومیو اور جولیٹ کے دائیں بائیں کھڑے ٹرانسلیٹرز، جن میں رومیو کے رول کو ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے لڑکا اور جولیٹ کے رول کو ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے لڑکی موجود تھی، ان دونوں کے لبوں پر بھی دبی دبی سی ہنسی تھی۔ گو موجودہ رومانٹک سین کو ان دونوں ہی کو محض پریٹینڈ کرنا تھا، لیکن اس پل رومیو کی آنکھیں جولیٹ کے نقوش کو تکتی بہک رہی تھیں۔ اپنے ہاتھوں پر اس کے مضبوط ہاتھوں کی گرفت محسوس کرتی وہ پہلی بار اس شخص کی محبت کی شدت سے کانپ رہی تھی۔ ان دونوں کی کیفیات سے بے بہرہ ٹرانسلیٹرز نے ایک ساتھ اگلے الفاظ ادا کیے تھے۔ ایز ایٹ دی بال ایک عیسائی مجلس جس میں امیر غریب طبقہ شرکت کر کے رقص کرتا ہے اور شادیاں طے کی جاتی ہیں۔ رومیو is attracted by a girl named Juliet and they seal their love with a kiss۔ جیسا کہ بال میں رومیو ایک جولیٹ نامی لڑکی کے لیے کشش محسوس کرتا ہے اور دونوں اپنی محبت کو ایک بوسے سے امر کرتے ہیں۔ اگلے لمحات کا سوچتے ہوئے جہاں رومیو اور جولیٹ کے دھڑکتے دلوں کی دھڑکنیں بے ہنگم ہوئی تھیں، وہیں اسٹیج کے قریب ترین صوفوں پر بیٹھی شخصیات میں سے ایک کی آنکھیں عجیب احساس سے جل اٹھی تھیں۔ ہے رومیو ڈو اٹ یار! ہال میں شور بڑھنے لگا۔ اسٹیج کی جانب ٹک ٹک تکتی دو بھوری آنکھوں میں برف سی جمتی ان کی رنگت غیر کرنے لگی۔ ڈونٹ ڈو دس! رومیو کی آنکھوں میں دیکھتی جولیٹ کے لب بہت آہستگی سے پڑپڑائے تھے۔ بے حد دھیمی آواز اسے رومیو ہی سن پایا تھا، لیکن اس پل اسے اپنے قریب دیکھ کر وہ صرف اپنے دل کی شور مچاتی دھڑکنوں کو ہی سن پا رہا تھا۔ بےہود ہوتا وہ اس کے حسین چہرے پر جھکتا چلا گیا۔ رومیو کے اس ایکٹ پر ہال روم میں شور بڑھتا چلا گیا، جبکہ اپنے چہرے پر اس کی سانسیں محسوس کرتی جولیٹ ہوش میں آتی اپنے کردار کے بالکل الٹ اپنا چہرہ پیچھے کر گئی۔ اس کے ساتھ ہی فضا کو چیرتی ایک گرم ترین سلاح رومیو کی پیشانی کو چیرتی دوسری جانب سے نکلتی چلی گئی، جس کے نتیجے میں اس کے سر کو پیچھے کی جانب ایک زوردار جھٹکا لگا تھا اور وہ لڑکھڑا کر سیدھا ہوا۔ گھنے بال جو اس کی پیشانی پر ہمیشہ جچتے تھے اس پل بکھر گئے۔ پل بھر میں سرخ خون کے چھینٹے جولیٹ کے چہرے پر پڑے تھے۔ اس نے پھٹی پھٹی بے یقین نگاہوں سے رومیو کی بے نور ہوتی آنکھوں کو دیکھا۔ چہرے کی سفید رنگت پل میں زرد ہوئی تھی، سرخ لب درد کی شدت سے پھڑپھڑائے تھے۔ بابا مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا! اسٹیج پر گھٹنوں کے بل گرتے ہوئے اس کے حلق سے بمشکل آواز نکلی تھی۔ پورے ہال میں پل بھر کو سناٹا چھا گیا۔ وہاں موجود نفوس کے لیے سمجھنا مشکل تھا کہ جولیٹ نے پہلے چہرہ پیچھے کیا تھا یا رومیو کو بلٹ پہلے لگی تھی۔ منظر بدل چکا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے اس کی جانب پرشوق نگاہوں سے تکنے والا رومیو موت کی آغوش میں جا رہا تھا، لیکن سوال کیا تھا؟ ایکٹ کے مطابق اسے ابھی نہیں مرنا تھا۔ ہاں، اسے ابھی نہیں مرنا تھا۔ ابھی تو جولیٹ اور اس کی محبت کا پروان چڑھنا تھا۔ اسے مرنا تھا، لیکن اسے تو فرضی طور پر مرنا تھا۔ ایسے ہی کئی سوالیہ نشان اس کے سامنے آ کھڑے ہوتے اس کے حواس جھنجھوڑنے لگے۔ اسٹیج طلباء اور اساتذہ سے بھرنے لگا۔ رومیو کو سنبھالنے کی کوشش میں غلطاں وہ اس صورتحال پر حیران پریشان تھے۔
لیکن وہ وقت سے پہلے جا چکا تھا، فرضی طور پر نہیں، شاید حقیقی طور پر۔ جولیٹ بے تم ہوتی وہیں بیٹھتی چلی گئی۔ وہاں موجود تمام نفوس نے گردن موڑ کر گولی چلانے والے کی جانب دیکھا، جو چہرے پر پتھریلے تاثرات سے جائے نفرت سے اسٹیج پر گرتے رومیو کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی پشت پر کھڑے 8 گارڈز کی گنز کا رخ ہال روم میں براجمان ان تمام اسٹوڈنٹس کی جانب ہی تھا، جس کا ایک ہی مطلب تھا کہ اس کے ایک اقدام پر اس کے سامنے اف بھی نہ کی جائے۔ وہ شان بے نیازی سے چلتا اسٹیج تک آیا اور بے جان ہوتی جولیٹ کا بازو گھسیٹ کر اسے کھڑا کیا۔ اس نے حالی نظروں سے مقابل کو دیکھا۔ دھندلی ہوتی آنکھوں میں رومیو کا خون آلود چہرہ گھوم گیا۔ وہاں شور اور آوازیں حد سے بڑھ چکی تھیں جن سے ان کے گارڈز نپٹ رہے تھے۔ اس شفاق انسان کی جانب دیکھتی وہ اپنے ہوش و حواس گنواتی چلی گئی۔ وہ بنا پرواہ کیے اسے باہوں میں بھرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ اس کے پیچھے کچھ دیر پہلے تک رومیو اور جولیٹ کو دیکھ کر سلگتی شہد رنگ آنکھیں رومیو کے بے جان وجود کو ہاتھوں میں لیے بھیگتی چلی جا رہی تھیں۔ سرسبز و شاداب درختوں سے مزین یہ آگالی یونیورسٹی کے مین کیمپس کا منظر تھا، جہاں ہر اور افراتفری کا عالم تھا۔ سیمسٹر کا آغاز تھا، جس کے باعث نیو کمرز بکھلائے نظر آ رہے تھے، اور وجہ یقیناً بیوقوف بنائے جانے کا خوف تھا۔ ایسے میں ہولے ہولے چلتی نرم ہوا کے میٹھے جھونکوں سے لطف اندوز ہوتے سینئرز نئے آنے والوں کی حالت سے حظ اٹھاتے خوب مزے لوٹ رہے تھے۔ وہاں آنے والے ہر نیو کمر کی طرح اسے بھی کلاس میں پہنچنے میں کسی مشکل کے پیش آنے کی توقع تھی۔ کندھے پر بیگ ڈالے، کندھوں سے پھسلتا دوپٹہ واپس سر پر لیتے ہوئے وہ یونیورسٹی کے گیٹ کے قریب ہی کچھ فاصلے پر کھڑی تھی۔ یقینی طور پر وہ آگے بڑھنے سے گریزاں تھی۔ اس کے چہرے پر اٹھتی ہوائیاں چیخ چیخ کر اعلان کر رہی تھیں کہ آج اس کا یونیورسٹی میں پہلا دن ہے۔ وہ 10-15 منٹ یوں ہی کھڑی رہی، لیکن آگے تو بڑھنا ہی تھا۔ وہ ابھی وہاں سے ہلنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک ایک لڑکا اس کے سامنے آ گیا۔ وہ حقیقتاً بوکھلائی تھی۔ مجھے آپ کی کوئی مدد نہیں چاہیے۔ شہادت کی انگلی اٹھا کر اس کے بولنے سے پہلے ہی وہ تنبیہی انداز میں بول اٹھی۔ آنکھوں میں خوف اور چہرے پر گھبراہٹ کے آثار نمایاں تھے۔ اس کے انداز پر مقابل کے پریشان چہرے پر پل بھر کو مسکراہٹ نمودار ہو کر غائب ہو گئی۔ لیکن مجھے تو آپ کی ہیلپ چاہیے نا۔ ایک نظر تھوڑے فاصلے پر لڑکیوں اور لڑکوں کے گروپ پر ڈال کر وہ سادگی سے بولا۔ ایک غیر متوقع صورتحال پر وہ چونکی۔ کیا مطلب؟ پلکیں جھپکا کر پوچھتی وہ ہراساں لگ رہی تھی۔ مطلب یہ کہ آپ کی طرح آج میرا بھی یہاں فرسٹ ڈے ہے، اور مجھے اس گروپ نے ڈیئر دیا ہے کہ گروپ کی لیڈر کے لیے آپ سے یہ بلیک باس لے کر آؤں۔ اگر میں نے یہ ڈیئر پورا نہ کیا تو وہ لوگ میرا لیپ ٹاپ مجھے واپس نہیں کریں گے۔ لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے وہ اس کی کلائی میں چمکتی بلیک واچ کی طرف انگلی سے اشارہ کرتا بے چارگی سے بولا، پلیز ہیلپ می۔ اسے اپنی جانب مشکوک نگاہوں سے تکتا پا کر وہ پھر سے بولا تھا، اور آپ کو کیوں لگتا ہے کہ میں آپ کی ہیلپ کروں گی؟ مقابل کو مشکل میں دیکھ کر وہ کچھ سنبھل کر بولی۔ اس کا کمزور اعتماد قدرے بحال ہوا تھا۔ کیونکہ پھر میں بھی آپ کی ہیلپ کروں گا نا، وہ مسکرا کر بولا۔ لیکن میں نے کہا تو ہے کہ مجھے آپ کی کوئی ہیلپ نہیں چاہیے، اس نے تیزی سے کہا۔ ارے ایسے کیسے نہیں چاہیے؟ کیا آپ کو بنا وقت ضائع کیے اپنے ڈپارٹمنٹ تک نہیں پہنچنا؟ جانا ہے نا؟ قدرے دھیمے لہجے میں وہ فر فر بول رہا تھا۔ ہاں جانا تو ہے، لیکن وہ گڑبڑائی۔ اسے سمجھ نہ آئی کہ کرے تو کرے کیا۔ تو بس پھر میں اس یونیورسٹی کا چپا چپا چھان چکا ہوں۔ آپ مجھے بتا دیں کہ آپ کو کس ڈپارٹمنٹ تک جانا ہے، میں یہاں پچھلے راستے سے آپ کو لے جاتا ہوں، بس بدلے میں آپ مجھے یہ گھڑی دے دیں۔ سنجیدہ سی شکل بناتے ہوئے وہ قدرے معاون انداز اپنائے گویا ہوا تھا۔ اس بار وہ حقیقتاً سوچ میں پڑ گئی۔ سوچ کیا رہی ہیں؟ پلیز جلدی کریں، میں نے بھی اپنی کلاس لینی ہے۔ میں یہ سوچ رہی ہوں کہ اگر آج آپ کا بھی فرسٹ ڈے ہے تو آپ یونیورسٹی کے چپے چپے سے کیسے آگاہ ہیں؟ بوہیں اچکاتی وہ کھوج لگانے والے انداز میں بولی۔ مقابل کو ماننا پڑا کہ وہ صرف دکھنے کی حد تک ہی معصوم ہے۔ توبہ کتنی شکی ہیں آپ۔ محترمہ، میرے دونوں بڑے بھائی
اس یونٹ کے ٹاپرز ہیں اور میں آج سے پہلے لاتعداد مرتبہ یہاں آ چکا ہوں۔ بس اسی لیے اب چلیں۔ دانت پیس کر اسے صفائی دیتا وہ جھنجھلا گیا۔ اس تفصیل پر اسے کافی حد تک یقین آ گیا۔ یا اللہ، کہاں پھنس گیا میں؟ آسمان کی جانب دیکھتے ہوئے وہ بڑبڑایا۔ اس کی بڑبڑاہٹ نظر انداز کرتی اسے ڈپارٹمنٹ بتانے لگی۔ یہاں سے آئیے۔ اسے ساتھ لیے وہ پارکنگ ایریا کی سائڈ سے گزرنے لگا۔ وہ بھی دل ہی دل میں خیریت سے ڈپارٹمنٹ پہنچنے کی دعائیں کرتی اس کے پیچھے چلنے لگی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں، ہمیں کم از کم ایک دوسرے کا نام تو پتہ ہونا چاہیے۔ اس کی طرف پلٹتے ہوئے وہ خوش اخلاقی سے گویا ہوئی۔ میں اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتی۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی وہ سر جھکائے چلتی بے دلی سے بولی، ہو سکتا ہے کہ فیوچر میں آپ سب سے زیادہ اسی کی ضرورت محسوس کریں، اس لیے میں بتا دیتا ہوں، میرا نام سبحانی ہے اور میں سکھر سے انٹرمیڈیٹ کے بعد سیدھا یہاں آیا ہوں۔ دانت نکوستے ہوئے وہ بڑی بے تکلفی سے گویا ہوا۔ وہ لب بینچے اس کی باتوں کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکالتی چلی جا رہی تھی۔ ویسے تو میں بہت انٹیلیجنٹ اور ہینڈسم ہوں، لیکن میرے دونوں بھائی مجھ سے بہت آگے ہیں۔ ان دونوں نے بھی اپنی یونی لائف بڑی شرافت سے گزاری ہے اور کبھی کسی لڑکی کو یوں تنگ نہیں کیا جیسے یہ سینئرز کرتے ہیں۔ وہ لڑکیوں کی طرح کبھی منہ بسوڑتا تو کبھی ہاتھ بالوں میں چلاتا، پٹر پٹر بولتا چلا جا رہا تھا۔ اور پتہ ہے، میرے شاہو بھائی تو بہت اچھے باکسر بھی ہیں، اور مون بھائی کی تو کیا ہی بات ہے، وہ پورے… اس کی تیزی سے چلتی زبان سے عاجز آتی وہ بول پڑی، فار گاڈ سیک سبحانی، اپنا بائی نامہ بند کرو، مجھے یہ سب سننے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ باقاعدہ ہاتھ جوڑے وہ چڑھ کر بولی تھی، لیکن وہ برا ماننے کے بجائے ڈٹائی سے ہنس دیا۔ لو دیکھو، پڑ گئی نا ضرورت، لے لیا نا میرا نام، وہ ہنستے ہوئے بولا تو نہ چاہتے ہوئے بھی وہ سر جھکا کر مسکرا دی۔ عجیب انسان تھا، الٹی سیدھی باتیں کر کے اسے اپنا نام لینے پر مجبور کر ہی دیا تھا۔ اور کتنی دور ہے؟ سبحانی کی جانب دیکھتے ہوئے اس نے آہستگی سے پوچھا۔ بس آ گیا۔ وہ اسے ایک الگ تھلگ بلڈنگ میں لے کر گھس گیا جہاں اس وقت کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ بالکل سامنے، سبحانی نے اشارے سے سامنے اشارہ کیا جہاں کافی بڑا دروازہ بند تھا، یقیناً کوئی ہال روم تھا۔ اس ہال روم کو کراس کر کے اس کے دوسرے دروازے سے باہر نکلیں گی نا آپ تو آپ کو ڈپارٹمنٹ کا گراؤنڈ شروع ہو جائے گا، بس اس سے آگے آپ کی منزل ہے۔ نرمی سے مسکراتے ہوئے اس نے کہا، تھینک یو۔ مروتاً مسکرا کر اس نے بھی جواب دیا، نیڈ اٹ ناٹ، اب یہ آواز دے دیں پلیز۔ وہ عجلت بھرے انداز میں بولا تو ایک نظر اپنی کلائی پر ڈال کر اس نے دوسرے ہی پل گھڑی اتار کر اسے دے دی۔ وہ گھڑی تھام کر اسے تھینک یو کہتا وہاں سے پلٹ گیا تو وہ خود بھی سکون کا سانس لیتی اس ہال روم کی جانب بڑھی۔ دروازہ کھول کر اس نے اندر جھانکا جہاں گھور اندھیرا تھا، بلکہ جب گاتے ہوئے اس نے اس اندھیرے میں دوسرا دروازہ تلاشنے کی کوشش کی لیکن ناکام۔ اس سے پہلے کہ وہ پلٹتی کسی نے اسے اندر دھکا دیا اور دھڑام سے دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ جوتوں کے نیچے کڑکتی مٹی بتا رہی تھی کہ وہاں سالوں سے کسی کا آنا جانا نہیں ہے۔ ہے مس یونیورس، انجوائے دی وائسز آف ریٹس اینڈ والز، کہکہا لگاتے کچھ اسٹوڈنٹس باہر سے بولے تھے، جن میں یقیناً سبحانی کی آواز بھی شامل تھی۔ اس نے تیزی سے آگے بڑھ کر دروازہ بجایا، سبحانی، سبحانی یہ تم ہو؟ دروازہ کھولو پلیز۔ سبحانی، آنکھوں میں تیزی سے بڑھتے آنسوؤں کو حلق میں انڈیلتی وہ چیخی تھی، بیبی ڈال، تھوڑی دیر اس ڈیئر کو انجوائے کرو، پھر ملاقات ہوتی ہے۔ حباست سے بولتا وہ سبحانی ہی تھا۔ کمرے میں کیڑے مکوڑوں اور چوہوں کی عجیب و غریب سی آوازیں گونج رہی تھیں۔ اس کا سانس خشک ہونے لگا۔ میں نے تمہیں آواز دے دی تھی، پھر کس بات کا ڈیر؟ مجھے نکالو یہاں سے۔ دروازہ بجاتی وہ چیخی، قدموں کی آہٹ دور ہوتی جا رہی تھی۔ چل آجا سبحانی۔ شاید کسی نے سبحانی کو پکارا تھا، تو یعنی وہ سب وہاں پہلے سے موجود تھے۔ سوچتے ہوئے اس کی نم آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ سبحانی، اس نے پھر سے اس لڑکے کو پکارا۔ ڈونٹ وری اباؤٹ یور واچ، یہ میں اپنی گرل فرینڈ کو گفٹ کر دوں گا۔
اٹھی میں مقید گھڑی کو ہتھیلی پر اچھالتا وہ ہنستے ہوئے بولا۔ ہال روم کا دروازہ بے چینی سے پیٹتی وہ شدید بے بسی محسوس کر رہی تھی۔ سبحانی رکو، یوں مت کرو، دروازہ کھولو، سبحانی، چلاتے ہوئے اس کے آنسو بے اختیار بہتے چلے جا رہے تھے۔ باہر سے قدموں کی آہٹ دور سے ہوتی دکھائی دے رہی، دور سے دور ہوتی چلی گئی۔ خوف اور گھبراہٹ سے اس کا برا حال ہونے لگا تھا۔ دروازے کے بالکل ساتھ ساتھ چلتے ہوئے اس نے سوئچ بورڈ تلاشنا چاہا، لیکن اس کا ہاتھ مکڑی کے ایک جال پر پڑا تھا۔ وہ چیختی چلاتی دیوار سے دور ہوئی تو کسی چیز سے ٹکرائی۔ ٹکرانے کے باعث وہ چیز، جو شاید ایک دوسرے کے اوپر رکھے گئے بنچز تھے، ہلتے کچھ گرتے کمرے کی خاموشی میں عجیب سی ہولناکی برپا کر رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں اس دبیز تاریکی کے پار کچھ بھی دیکھنے سے قاصر تھیں۔ اپنی چیخوں کا گلا گھونٹتی وہ ہچکیوں سے روتی دروازے کی طرف پلٹی اور پھر سے دروازہ بجانے لگی۔ ہیلپ، کوئی ہے؟ ہیلپ! زور و شور سے دروازہ بجاتی وہ روتے ہوئے چلا رہی تھی۔ ابھی جی اس کے پیروں سے نرم گداز جسم گزر کر گیا تو وہ بری طرح اچھلتی مزید چیخی، لیکن شاید وہاں کوئی بھی اس کی پکار سننے والا نہیں تھا۔ وہاں چوہوں کی آوازوں سے پتہ چل رہا تھا کہ ان کی بھرمار ہے۔ فضا میں رچی گرد سے اس کا سانس بند ہونے لگا تھا، لیکن ہمت کرتی وہ دروازہ دوبارہ بجانے لگی، لیکن ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کی امید ٹوٹتی جا رہی تھی۔ ابھی جی مجھے بچا لیں! بے دم ہوتی وہ سسکتے ہوئے بمشکل بڑبڑائی تھی، کوئی ہے؟ ہیلپ پلیز! اپنے خشک ہوتے گلے سے وہ شاید آخری بار چلائی تھی۔ کمرے میں چھایا سکوت اور اسے توڑتی بھگدڑ مچاتے چوہوں کی آوازیں۔ اس کے حواسوں پر خوف طاری کر رہی تھی۔ رو رو کر بیٹھ چکی آواز اب مزید تعاون سے انکاری تھی۔ بند کمرے میں اس کا سانس گھٹنے لگا تھا۔ آنکھیں اندھیرے سے وحشت زدہ ہوتی بند ہونے کے قریب ہو گئیں۔ شاید ایک آخری امید کے طور پر دروازہ بجاتی وہ وہیں بیٹھتی چلی جا رہی تھی، جب اس کے گم ہوتے حواسوں نے بھاری قدموں کی آہٹ سنی۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہو جاتی، کسی نے باہر سے دروازہ کھول دیا۔ نتیجتاً وہ آنے والے کے بازوؤں میں جا گری تھی۔ بند ہوتی آنکھوں نے جو دھندلا چہرہ دیکھا تھا، اس نے اس کے حواس سمیت دھڑکنوں کو بھی منجمد کر دیا تھا، جبکہ اسے ایک عرصے بعد اس حال میں دیکھ کر مقابل کے ہوش بھی اڑے تھے۔ بھیگی پلکیں بند ہوتی اسے ماضی کے تلخ ابواب میں دھکیلتی چلی گئیں۔ یہ ضلع سکھر کے ایک دیندار لیکن حقیقتاً مالدار گھرانے کا منظر تھا، جہاں کی مضبوط اونچی دیواروں میں مقید کئی سید زادیاں اپنی زندگانی کو اپنے باپ دادا کے احکامات کے مطابق گزارنے پر مجبور تھیں۔ ان گنت ملازمائیں جو زنان خانے اور مردان خانے کے فرق سے بالا تر پوری حویلی میں ہر وقت چاق و چوبند کام کرتی نظر آیا کرتی تھیں، ان میں ایک سانولی سلونی رنگت پر دو بھنورا آنکھیں سجائے زہرا بھی شامل تھی، جو کام کے ساتھ ساتھ ہر پل اپنی نظریں حویلی کی راہداریوں میں بچھائے رکھتی کسی کی راہ تکا کرتی تھی۔ آج بھی معمول کے مطابق کام کرتے کرتے گرم صبح سے ٹھنڈی شام ہونے کو آئی تھی، لیکن صبح کا بھولا ابھی تک گھر نہیں لوٹا تھا۔ اے زہرا، سیدہ بی بی سے جو سامان لانے کو کہا تھا وہ لائی ہو یا نہیں؟ اپنی کمرے سے نکلتی سنتل بیگم نے اس پر نظر پڑتے ہی کرخت لہجے میں پوچھا۔ اپنے خیالوں سے چونکتی وہ ان کی طرف پلٹی۔ بیگم صاحبہ، وہ تو دوپہر میں ہی اماں نے بڑی بیگم کو لا کر دے دیا تھا نا۔ اپنے دوپٹے کے پلو کا کونا مروڑتی وہ جلدی سے بولی، جبکہ اس جواب پر سنتل کی آنکھیں غصے سے ابل پڑیں۔ تم پاگل ہو، یہ تمہاری ماں پاگل ہے لڑکی! وقار نے وہ سامان مجھے پہنچانے کو کہا تھا اور تمہاری ماں نے جا کر… اف، بلاؤ ذرا اپنی ماں کو، بلاؤ! وہ اپنا غصہ ضبط کرتی دھیمی آواز میں چیخی تھی۔ لیکن چھوٹے سرکار نے کہا تھا کہ سیدہ بی بی سے لے کر وہ سامان ان کی بیگم سرکار کو دینا ہے، تو وہ بھی تو چھوٹے سرکار کی بیگم ہی ہے نا۔ اب سرکار نے یہ تھوڑی بتایا تھا کہ آپ کو دینا ہے یا ان کو۔ سادگی سے آنکھیں پٹ پٹاتی وہ معصومیت سے بولتی چلی گئی، جبکہ اس کے الفاظ نے جلتی پر مزید تیل کا کام کیا تھا۔ اتنی بولی نہیں ہے تمہاری ماں، جان بوجھ کر اس نازیہ کی دم سے چپکی رہتی ہے۔
اسی لیے ہر کام اس کی مرضی کے مطابق کرتی ہے۔ آ جانے دو آج وقار کو، تمہارا اور تمہاری ماں کا علاج تو میں کرواتی ہوں۔ غصے سے کھولتی وہ آنکھ برساتی بولی۔ ان کے سخت لہجے سے ہائف ہوتی وہ نظر جھکا گئی۔ بابی بیگم، اتنا غصہ کس بات پر کیا جا رہا ہے؟ اب کیا کارنامہ کر دیا اس میٹھی نے؟ تبیز قالین پر قدم رکھتا وہ ان دونوں کے قریب آتا پوچھ رہا تھا، جبکہ اس کی آواز اور طرز تخاطب پر زہرا کا دل شدتوں سے دھڑکا۔ اس کے لبوں سے اپنے لیے ہمیشہ کی طرح میٹھی سن کر اس کی جھکی نظر مزید جھکتی چلی گئی۔ اسی سے پوچھو، یہ اور اس کی ماں کچھ نہ کچھ کرتے ہی رہتے ہیں۔ نحوست سے جواب دیتی وہ پلٹ گئی۔ ان کے چلے جانے پر وہ تعصب سے سر ہلاتا اس کی جانب متوجہ ہوا۔ رو تو نہیں رہی؟ اس کے جھکے سر کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے نرمی سے پوچھا۔ اس کے سوال پر نظریں اٹھاتے ہوئے زہرا نے نفی میں سر ہلایا۔ اب تو عادت ہو گئی ہے سرکار۔ لبوں پر دھیمی مسکراہٹ سجا کر اس نے سادگی سے کہا، تو وہ بھی مسکرا دیا۔ یعنی سمجھدار ہو گئی ہو؟ وہ ہنستے ہوئے بولا۔ بدلے میں وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ سیدہ بی بی سے ملنے وہ آپ کو بہت یاد کرتی ہیں۔ اسے ارد گرد کا جائزہ لیتے دیکھ وہ آہستگی سے بولی۔ پہلے انہی کے پاس گیا تھا، لیکن وہ اپنے حجرے میں مریدنیوں کے ساتھ مشغول ہیں۔ اب شاید عشاء کے بعد ہی ان سے ملنے کا موقع ملے گا۔ کندھے اچکاتے ہوئے اس نے لاپرواہی سے کہا۔ اس کی نظریں سامنے ہی سیڑھیوں سے اوپر ریلنگ کے آس پاس بھٹک رہی تھیں، جبکہ زہرا چور نگاہوں سے اس بلند قامت شخص کو بار بار دیکھ رہی تھی۔ آپ آتے بھی تو مہینوں بعد ہیں۔ اتنا کہ انتظار کرتے کرتے آنکھیں تھک جائیں۔ بہت ہوتی وہ بڑبڑائی تو وہ چونکا۔ کچھ کہا تم نے؟ اس نے پوچھا۔ نہیں سرکار، میں پوچھ رہی تھی کہ حدیبہ بی بی کو بتا دوں کیا پائے ہیں؟ اس کی بےتابی بانپتے ہوئے زہرا نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ حدیبہ کے نام پر اس کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی، جسے سمجھنے سے وہ 17 سالہ لڑکی قاصر تھی۔ آہ میٹھی، تم کتنی جلدی میرے دل کی بات جان لیتی ہو۔ وہ خوش دلی سے ہنسا تھا۔ کہاں ہے وہ؟ اپنے کمرے میں ہی ہے نا؟ اس نے بے قراری سے پوچھا۔ جی ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی اپنے کمرے میں گئی ہیں۔ آپ بیٹھیے، میں انہیں یہیں بلا لاتی ہوں، زہرا نے جلدی سے کہا۔ ارے نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں خود چلا جاتا ہوں۔ اسے منع کرتا وہ سرعت سے سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ اس کی پشت کو دیکھتی وہ حیرت زدہ سی مسکرا دی۔ حدیبہ سے اس کے اٹیچمنٹ سے سب ہی واقف تھے، لیکن یہ اٹیچمنٹ کیا رنگ لانے والی تھی؟ اس سے وہ قطعی انجان تھی۔ آئینے کے سامنے کھڑی حدیبہ نے گیلے بالوں کو جھٹکتے ہوئے تولیہ بیڈ پر اچھالا۔ گلابی آنکھوں کی بھیگی پلکیں جھپکاتے ہوئے وہ اداس نظروں سے آئینے میں بنتے اپنے عکس کو دیکھ رہی تھی۔ کندھوں تک آتے بالوں سے ٹپ ٹپ گرتی پانی کی ننھی بوندیں کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اس کی نظر ٹھٹکا گئیں۔ آئینے میں اچانک واضح ہوتا ایک دوسرا عکس اپنے خیالوں میں کھوئی حدیبہ کو چونکا گیا۔ وہ سرعت سے پلٹی اور بیڈ سے اپنا دوپٹہ اٹھا کر کندھوں پر پھیلا لیا۔ تمیز بھول گئی ہیں آپ فدا سائیں؟ ماتھے پر ناخوشگوار لکیروں کا جال لیے اس نے سلگتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ اس کی سیاہ بھویں سکڑ کر آپس میں ملتی اس کے غصے کا پتہ دے رہی تھی۔ کیا بدتمیزی کی ہے میں نے؟ آنکھوں میں جذبات کی قندیلیں روشن کیے قدم قدم اس کی جانب بڑھتا وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ بنا اجازت کسی سید زادی کے کمرے میں آنا بدتمیزی نہیں تو اور کیا ہے؟ وہ بھرپور سنجیدگی سے بولی تھی۔ اس کے جواز پر وہ کچھ حیرت سے مسکرایا۔ حیرت ہے؟ مجھے آپ کے کمرے میں آنے کے لیے کب سے اجازت کی ضرورت پڑ گئی بی بی؟ اس کے مقابل آ کر ٹھہرتا وہ حیرانگی سے پوچھنے لگا۔ حدیبہ کی آنکھوں میں اسے اپنے سامنے دیکھتے ہوئے شعلے سے جلنے لگے۔ آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں، وہ خود پر ضبط کرتی اسے گھورتی ہوئی بولی۔ باخدا میں کچھ نہیں جانتا، اگر آپ کو علم ہے تو مجھے بھی بتائیں۔ میٹھی نگاہوں سے اسے دیکھتا وہ دھیمی آواز میں بولا۔ اس کی نگاہوں کی تپش سے حدیبہ کی پیشانی تپنے لگی۔ کیا آپ واقعی نہیں جانتے کہ بابا سرکار نے آپ کے اور میرے لیے کیا فیصلہ کیا ہے؟ اس کی معصومیت پر حیران ہوتی وہ
ایک ایک لفظ چبا کر بولی، جبکہ اس کے غصے کی وجہ سمجھتا وہ بے ساختہ ہنسا تھا۔ اوہ اچھا، تو اس وجہ سے مزاج گرم ہے۔ اپنا نچلا لب دانتوں میں دباتا وہ شوق ہوا تھا۔ فار گاڈ سیک فدا، ہنسنا بند کریں، نہیں کرنی مجھے یہ شادی۔ اپنے لہجے کی تلخی چھپانے کو بحال ہوتی وہ تڑپ کر بولی، جبکہ اس کے واضح انکار پر فدا کے لبوں پر کھیلتی مسکراہٹ معدوم ہوئی تھی، اور اس کی وجہ وہ حیران تھا۔ کیا آپ نہیں جانتے؟ حدیبہ کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ اس کی گنہری پلکوں پر چمکتی نمی فدا کے دل میں بے چینیاں سی بڑھنے لگی۔ میں واقعی نہیں جانتا، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ تایا سرکار کے فیصلے سے انحراف نہیں کر سکتی۔ وہ ٹہر کر کچھ سنجیدگی سے بولا۔ ہاں لیکن آپ تو کر سکتے ہیں نا فدا، اور آپ کو کیوں لگتا ہے کہ میں کروں گا؟ الٹا سوال داغا تھا۔ کیونکہ میں کہہ رہی ہوں۔ اس کی ڈٹائی سے چڑھتی وہ چٹک گئی۔ اس کے ضدی انداز پر وہ ذرا سا مسکرایا، پھر قدرے جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ آپ کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا بی بی، فدا حسین آپ کی یہ بات کبھی نہیں مانے گا۔ اپنے ایک لفظ پر زور دیتا وہ مضبوط لب و لہجے میں بولا۔ اس کے جواب پر حدیبہ کی بھیگی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گالوں پر لڑک آئے۔ اپنے لب پیچتے ہوئے اس نے دونوں ہاتھوں سے فدا کو پیچھے کی جانب دھکا دیا۔ تو پھر میں بابا سرکار کے اس فیصلے سے انحراف کروں گی، لیکن آپ سے شادی نہیں کروں گی۔ شہادت کی انگلی اٹھا کر اسے تنبیہی انداز میں کہتی وہ اسے مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ اتنا غصہ نہ کریں بی بی، آپ کچھ نہیں کر پائیں گی۔ شادی کی عمر ہو چکی ہے آپ کی، اب آپ صرف شادی ہی کریں گی۔ اس کے لفظوں کے ساتھ ساتھ اس کی آنکھیں بھی مسکرا رہی تھیں۔ اس کا اطمینان دیکھ کر حدیبہ کا روم روم سلگنے لگا۔ اور آپ، کیا آپ کی عمر ہو گئی ہے شادی کی؟ ہاں، پوچھتے ہوئے وہ تمسخرانہ ہنسی تھی۔ آنکھیں ضبط سے گلابی پڑ رہی تھیں۔ جب مرد یا عورت بالغ ہو جائے تو وہ شادی کے قابل ہو جاتا ہے، اور الحمدللہ میں بالغ ہوں اور شادی کے قابل ہوں۔ اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بیچ کر انہیں پشت پر باندھتا وہ اس پر سنجیدگی سے بولا، اس لحاظ سے تو میری شادی 12 سال پہلے ہی ہو جانی چاہیے تھی، کیونکہ میں تو 12 سال پہلے ہی شادی کے قابل ہو گئی تھی۔ اس کا جواب حدیبہ کو آگ لگا گیا تھا، اسی لیے شرم و لحاظ بالائے طاق رکھ کر بول پڑی۔ تب میں آپ سے شادی کے قابل نہیں تھا نا بی بی۔ ابھی آپ 20 سال کا دلہا قبول نہیں کر رہی، تب 8 سال کا دلہا کیسے قبول کرتی؟ وہ بڑی سادگی اور سنجیدگی سے بولا تھا۔ حدیبہ کے دماغ کی رگیں پھٹنے لگیں۔ اب بھی مجھ سے شادی کے قابل نہیں ہیں، کیونکہ بھلے ہی آپ بوڑھے ہو جائیں، آپ کے اور میرے درمیان ہمیشہ یہ 10 سال حائل رہیں گے فدا سائیں۔ یہ بات سمجھ نہیں آتی آپ کو؟ ضبط کا دامن چھوڑتی وہ چیخی تھی۔ اس کی بات پر وہ لب پیچتا نظر جھکا گیا۔ کیوں نظر نہیں آ رہا آپ کو؟ ہاں، کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ شرم نہیں آئی آپ کو؟ ایک بار بھی نہیں؟ اس کا گریبان اپنی مٹھیوں میں جکڑ کر پوچھتے ہوئے وہ رو دی۔ وہ نظریں جھکائے کھڑا رہا۔ کیوں مجھے ذہنی اذیت سے دوچار کرنا چاہتے ہیں؟ کیوں؟ آپ کو ہمیشہ چھوٹا بھائی سمجھا ہے میں نے، اور آپ کیا کر رہے ہیں فدا؟ اسے جھنجھوڑتی وہ بکھر رہی تھی۔ اس کے لبوں سے نکلے لفظ بائی پر صبر کے گھونٹ بڑھتے ہوئے اس نے اپنی جھکی نظر اٹھائی۔ میں نے آپ کو کبھی بہن نہیں سمجھا، اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس نے ڈٹائی سے کہا۔ اگلے ہی پل حدیبہ کا ہاتھ اٹھا تھا اور اس کے گال پر نشان چھوڑ گیا۔ فدا نے مزید سختی سے مٹھیاں بھینچ لیں، گویا ضبط کی حد ہوئی تھی۔ میں نے تو سمجھا تھا، لیکن آپ بہت کم ظرف نکلے فدا، بے حد گھٹیا۔ اس سے دور ہوتی وہ تھکے ہوئے انداز میں بولی، میں جیسا بھی ہوں اب آپ کا مقدر ہوں، برداشت کرنا پڑے گا۔ پلکیں چپک کر اپنی آنکھوں میں امٹتی کھولن ضبط کرتا وہ اطمینان سے بولا، میں بھی دیکھتی ہوں کہ کیسے آپ میرا مقدر بنتے ہیں۔ مر جاؤں گی لیکن آپ سے شادی نہیں کروں گی۔ نفرت سے اس کی جانب دیکھتی وہ چلائی تھی۔ اس کے شدید انکار پر اپنے اندر امٹتے اشتعال کو دباتا وہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔
میں بھی دیکھتا ہوں کہ آپ کیسے مرتی ہیں۔ سلگتی نظروں سے اس کی جانب دیکھتا وہ دھیمی آواز میں بولا۔ بھیگی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھتی حدیبہ نے لب بھیجتے ہوئے اپنے چہرے کا رخ موڑ لیا۔ دفع ہو جائیں یہاں سے، نکل جائیں۔ منہ پھیرے وہ درشتگی سے بولی، جبکہ فدا جس نے ہمیشہ اس کا نرم لہجہ اور پیارا روپ دیکھا تھا، اس نے اپنے لیے یہ لب و لہجہ استعمال کرتے دیکھ ٹوٹ سا گیا۔ تبھی وہاں دروازہ کھول کر مون اور شاہو داخل ہوئے تھے۔ چاچو چاچو، میں کب سے آپ کو ڈھونڈ رہا ہوں، کہاں تھے آپ؟ اس کی ٹانگوں سے لپٹتا 5 سالہ مون خوشی سے چلایا۔ 3 سالہ شاہو بھی آنکھوں میں شرارتی چمک لیے اس کی جانب متوجہ تھا۔ آہ میرے پاگڑ بلے، میں بھی تمہاری تلاش میں ہی یہاں آیا تھا۔ اسے گود میں اٹھاتے ہوئے وہ اپنا لہجہ حشاش کرتے ہوئے بولا۔ اتنے میں شاہو کی نظر حدیبہ پر پڑ چکی تھی، جو اپنے دونوں بھتیجوں کے پیچھے آتی نازیہ بیگم کو دیکھ کر اپنا چہرہ صاف کرنے لگی تھی۔ پھوپھو پھوپھو سرکار، آپ لو کیوں نہیں ہیں؟ تیزی سے حدیبہ کے قریب جاتا شاہو بے تاب سا پوچھنے لگا۔ کیونکہ آپ کے چاچو نے ڈانٹا ہے مجھے۔ نازیہ بیگم کی موجودگی کے باوجود اس نے دونوں بچوں کی توپوں کا رخ فدا کی طرف کروایا تھا۔ چاچو؟ وہ دونوں ایک کورس میں فدا کی جانب متوجہ ہوئے۔ شاہو نے تو باقاعدہ کمر پر ہاتھ رکھ لیے تھے۔ فدا نے کچھ شکوہ کنار نگاہوں سے حدیبہ کی طرف دیکھا۔ بیٹا آپ کی پھوپھو کی شادی ہونے والی ہے نا، اس لیے وہ آپ سے دور جانے کا سوچ کر رو رہی ہیں۔ ان دونوں کو ٹالنے کے لیے نازیہ بیگم نے درمیان میں مداخلت کی تھی، اور اس بہترین مداخلت پر حدیبہ کا جی چاہا فدا کا منہ نوچ لے، جو اب بس مسکرانے لگا تھا۔ تو کیا پھر پھوپھو ہم سے ملنے کبھی نہیں آئیں گی؟ فدا کی جانب دیکھ کر پوچھتا یہ مون تھا۔ ارے آئیں گی، کیوں نہیں آئیں گی؟ جس طرح آپ کی ماما سندل بیگم آپ کے ماموں اور نانا جی سے ملنے جاتی ہیں، اسی طرح پھوپھو بھی ہم سے ملنے آیا کریں گی۔ نازیہ بیگم نے ذرا تفصیل سے ان دونوں کو سمجھایا تو شاہو سمجھداروں کی طرح سر دھننے لگا۔ پھر ٹھیک ہے، لیکن پھوپھو کی شادی ہوگی کس سے؟ مون کو مزید فکر لاحق ہوئی تھی۔ حدیبہ کی حالت خراب ہونے لگی۔ نازیہ بیگم نے فدا کو آنکھ سے اشارہ کیا۔ آپ پھوپھو پھوپھو ہی کرتے رہو گے یا اس غریب چاچو کی بھی فکر کرو گے جو 3 گھنٹے کا سفر کر کے صرف تم دونوں کے لیے یہاں آیا ہے؟ ہاں، مون کو گود میں لیے شاہو کو بھی اٹھاتے ہوئے وہ مصنوعی ناراضگی سے بولا تو مون فوراً سے صفائیاں دینے لگا۔ چاچو میں نے باہر جانا، شاہو آرام سے بولا۔ تو چلو ابھی چلتے ہیں۔ ان کے گال پر پیار کرتا وہ اس کے کمرے سے نکلتا چلا گیا، جبکہ ان کے جاتے ہی حدیبہ تو جیسے پھٹ پڑی۔ کہیں نہیں جا رہی میں، زندگی بھر مجھے اسی قید خانے میں رہنا ہے، چاہے آپ کے چہیتے دیور سے شادی کروں یا نہ کروں، مجھے اسی ظالم حویلی کی دیواروں میں مقید رہنا ہے۔ وہ روتے ہوئے چلائی تھی۔ گہری سانس لیتی نازیہ بیگم دروازہ بند کرتی اس کی جانب آئیں۔ دیبا چندہ، انہوں نے پیار سے اس کے بال سہلائے۔ مت کہیں مجھے چندہ، ان کا ہاتھ چٹکتی وہ سسکی۔ اس کے انداز پر نازیہ افسردہ سی ہو گئیں۔ کیوں خود کو تکا رہی ہو؟ تم جانتی ہو نا کہ بابا سرکار کا فیصلہ کبھی نہیں بدلے گا، تو پھر یہ ساری مزاحمت فضول ہی ہے۔ اس کے بھیگے گال صاف کرتے ہوئے انہوں نے نرمی سے کہا، میری مزاحمت فضول نہیں ہے بابی، میں فدا کو اس حد تک مجبور کر دوں کہ وہ خود انکار کر دے گا۔ ان کی جانب دیکھتی وہ سخت لہجے میں بولی۔ نازیہ نے نفی میں سر ہلایا۔ تم کیوں اس یتیم کو اپنے ساتھ اس آگ میں گھسیٹ رہی ہو؟ اس کی معصومیت پر ترس کھاؤ، وہ بھی بہت چھوٹا ہے، وہ تو خود بابا سرکار کے فیصلے کو ماننے پر مجبور ہے۔ انکار کی صورت میں اس کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی۔ اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے نازیہ بیگم نے دھیمی آواز میں کہا تو وہ سرخ آنکھوں سے اپنی ہتھیلیوں کو گورتی رہ گئی۔ میں بابا سرکار کی روایات بدل دوں گی، دیکھ لیجئے گا آپ۔ ان کی گود میں سر رکھتی وہ بڑبڑائی تھی۔ اس دیوانے کی بات پر وہ نم ہوتی آنکھوں سے مسکرا دی۔ جانتی تھی کہ وہ شروع سے ہی اس حویلی اور بابا سرکار کی روایات سے چڑتی ہے، اور اب فدا سے اس کی شادی کا فیصلہ اس کے لیے ناقابل قبول ہی تو تھا،
لیکن کون جانے کہ کب کیا ہونے والا تھا۔ ہاں جی، تو کیسا لگا ناول کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا، اور لائک بھی لازمی کریے گا، اور اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کریے گا۔ اوکے، اللہ حافظ، پھر ملیں گے۔